السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش باش ہوں گے اور آج کی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ پڑھیں اور آپ لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ، اور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیوز پر وقت مل جائیں۔ چلے جی، ساتھ ساتھ ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھے گیا تھا جس نے سونے کا چوکر، ہم رنگ ٹاپس اور دوپٹہ جس پر کناروں پر گولڈن ورک تھا، سنہرے بال نیٹ کے دوپٹے کے نیچے پشت پر بکھرے تھے اور پیشانی پر سادہ مانگ ٹکا سجا تھا، لبوں پر شاکنگ پنک کلر کی تیز لپسٹک لگائے ہوئے تھی، نیلی آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا تھا۔ زاویار دل کا ہر گلہ مٹاتے اسے دیکھے گیا۔ جو ترسی نظر تھی وہ اب آسودہ ہوئی، فاقہ زدہ دل کو وصل کی خوراک نصیب ہوئی۔ نگاہوں کا حق تھا اس عورت کو دیکھنا، نہ ہی نگاہوں کو اس عورت سے کوئی بھی شکوہ یا شکایت تھی۔ مجرم تو وہ اس کے دل کی تھی، اس کے دل کی مجرم تھی وہ، اس کے رومیو اور ٹاٹا کی تھی جس نے انہیں قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ اب ان آنکھوں کو بھی اس عورت سے گلہ ہوا۔ نگاہوں کے سامنے یکدم سرخ رنگ آ گیا تھا، پھر کچھ بھی یاد نہ رہا۔ فارم ہاؤس کی زمین کو سرخ کرتا رنگ اس مرد کی آنکھوں میں اتر آیا تھا، جیسے فارم ہاؤس میں بکھرا ہوا تھا وہ سرخ رنگ، اسی طرح اس مرد کی آنکھوں میں بھی بکھر گیا تھا۔ زاویار دروازہ لاک کرتے اس کی طرف بڑھا، بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے عائش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس مرد کی تیز کولون کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، سیاہ بوٹوں کی دھمک دل میں پڑنے لگی، عائش کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ اس مرد کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ وہ اپنا بھاری لہنگا پہنے ہوئے بھی بیڈ شیٹ کی سلوٹیں ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کو ذرا بھی بے ترتیبی پسند نہیں تھی۔ تھپڑ پھٹکار اب وہ سہن نہیں کر سکتی تھی، نہ وہ اب کرتا تھا، مگر وہ اپنی اوقات بخوبی جانتی تھی۔ اس کی اوقات لفظ ونی پر ٹکی تھی۔ اس مرد کے جاہ و جلال کے آنے کے لیے یہی ایک لفظ کافی ہوتا تھا، باقی سب تو محض ایک بہانہ تھا۔ زاویار کا ہاتھ اس کے پیٹ پر آن ٹھہرا، وہ اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ کیا وہ اپنی مردانگی کی دھاک بٹھانے کے لیے وہی سب کچھ کرے گا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ کر سکتا تھا، جب جب اس مرد کو اس کی ضرورت ہوتی وہ یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہی موجود ہوتی تھی۔ ایک دن، ایک لمحہ اسے ایسا یاد نہیں تھا جب اسے بخشا گیا ہو۔ زاویار کا ٹھنڈا لمس اس کے نیٹ کے دوپٹے کے نیچے اس کی پشت پر رینگ رہا تھا۔ بلاؤز کی زپ ایک دم کھل گئی تھی۔ عائش کا بدن دھیما دھیما لرزنے لگا۔ وہ اسے تھوڑا سا جھکائے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ عائش آنسو اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ اس مرد کی قربت میں اسے آنسو تک بہانے کی اجازت نہ تھی، ورنہ اس مرد کا موڈ غارت ہو جاتا تھا، پھر سزا کے طور پر منٹوں کی آزمائش گھنٹوں میں بدل جاتی تھی۔ زاویار کے لب اس کے پشت کو چھونے لگے، وہ اسے پیٹ سے جکڑے نہ ہوتا وہ یکدم زمین بوس ہو جاتی، ایسے ہی ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی پناہیں آگ ہی تو تھی، اس مرد کی قربت آگ لگتی تھی، اس کی پناہیں آگ ہی آگ تھی۔ اب تو اسے آج رات کا انتظار تھا جب یہ مرد کسی اور کی باہوں میں، کسی اور کی پناہوں میں ہوتا۔ مرینا خان اب اس کے حصے میں بھاگیدار بن کر آ گئی تھی۔ وہ اس عورت کی تاعمر شکر گزار رہنے والی تھی۔ وہ اس کی پشت پر اپنے لب جا بجا رکھتے جا رہا تھا۔ عائش اپنی تیاری کا نہیں ہونے کا سوچتے روحان سی ہوئی تھی۔ گھنٹوں کی آزمائش اور پھر سے یہ سب کچھ پہننا پڑتا، آخر آج کی رات کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ مزید جھکا گیا تھا اسے،
نیلی آنکھوں میں خوف و ہراس گہرا ہوا۔ زاویار کے بیئرڈ کی چھن چھن اس کی پشت کو سلگانے لگی، مگر سرکاریاں تک بھرنے کی اجازت کسے تھی؟ عصمت کا ٹھنڈا لمس بتا رہا تھا وہ اپنا غصہ، اپنی کوئی شکست اس پر اتارنے آیا ہے۔ وہ اس کے روپ سے ہرگز بھی بہکا نہیں تھا۔ وہ عصمت کے ساتھ رہتے مہینوں نہیں صدیاں گزر گئی تھی۔ وہ اب عصمت کے ہر ایکٹ کو بخوبی پہچانتی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ اونھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ سیدھا ہونے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں یکدم جکڑ گئی تھی۔ بیڈ کے پاس زمین پر اس مرد کا سیاہ لباس زمین بوس ہوا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں زمین پر بکھرے حلیے میں، لہنگے اور بلاؤز میں ملبوس تھی۔ سنہرے بال سارے الجھے ہوئے تھے۔ مانگ ٹیکا بالوں میں اٹکا تھا۔ کاجل لگی آنکھیں سرخ تھی۔ لپسٹک ہونٹوں پر اب بالکل نہیں تھی۔ بلاؤز کی زپ ادھ کھلی تھی۔ سسکیاں ابھی بھی وہ حلق میں دبائے ہوئے تھی۔ عصمت کی وحشت سے اس کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا پسٹل انگلیوں پر گھما رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا جھکا تھا۔ عائش حرکت بھی نہ کر سکی تھی۔ زاویار کی آنکھوں کی سرخی اسے ساکت سا کیے ہوئے تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی بے درد غربت ایسے تھی جیسے قیامت کی تھی۔ کہا تھا میں نے، جب جب تم میری طرف دیکھو گی گردن اٹھا کر دیکھو گی، اور میں جب جب تمہیں دیکھوں گا گردن جھکائے ہوئے۔ وہ اس کی تھوڑی نرمی سے دبوچے ہوئے تھا۔ عائش صرف زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی سرخ نگاہوں پر جمائے ہوئے تھی۔ دماغ یکدم مفلوج ہو گیا تھا۔ عجب سی وحشت، خوف اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو تم گردن اٹھائے ہوئے ہو اور میں جھکائے ہوئے۔ وہ یکدم ہنسا تھا جیسے اس کی حالت پر اسے ترس نہ آیا ہو۔ مگر ایک بات تو لکیر ہے، تم جیسی عورت کو گردن اٹھانے کے لیے بھی میرے قدموں میں ہی بیٹھنا ہوگا۔ عائش اسے دیکھے گئی۔ کچھ دیر پہلے والی ذلت کے آگے یہ الفاظ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ یہی ہے تمہاری اوقات۔ اس نے اسے اس کی اوقات نہیں بتائی تھی، جیسے گالی دے ڈالی تھی۔ عائش کی آنکھیں سرخ ہوئیں مگر نم نہ ہوئی تھی۔ یہ گالیاں اس کا مقدر تب سے ٹھہری تھیں جب سے یہ مرد اس کے مقدر میں آیا تھا۔ کیوں کیا؟ وہ اس کے بالوں کو جکڑے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ کیا؟ عائش کا دل یکدم رک گیا تھا۔ پیشانی پسینے سے تر تھی۔ جواب میں زاویار کا تماچا اس کے گال کو سرخ کر گیا تھا۔ وہ رکا نہ تھا۔ کمرے میں بے درد ضربوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے کی ہر شے سہم کر ساکت ہو گئی تھی۔ انہیں اس عورت کی حالت سے زیادہ اس مرد کے انجام کو سہمنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ فرش پر اوندھے منہ لیٹی بری طرح سسک رہی تھی۔ وہ اپنی ہچکیاں تک دبا رہی تھی کیونکہ اس سے عصمت کا موڈ غارق ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ غصہ کہتا تھا اس عورت کے یخنے ادھیڑ دے۔ یہ عورت دل میں نہ رہتی ہوتی وہ اس کا وجود آج صفائے ہستی سے ہی مٹا کر دم لیتا۔ اتنا غصہ تھا اسے اس پر۔ نگاہوں کے سامنے رومیو ٹاٹا آ رہے تھے جیسے ان میں اس کی جان بچتی تھی، خون میں لت پت۔ وہ رک گیا تھا۔ وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ مرد خود پر رحم نہیں کھاتا تھا۔ بخت نے یکدم سانس روک لیے تھے۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے
اس کے زندہ لاشے کو بٹھا گیا تھا، خود گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اب وہ پھر سے دونوں اسی پوزیشن میں تھے۔ وہ ابھی بھی گردن اٹھائے ہوئے تھی اور وہ گردن جھکائے ہوئے۔ دونوں کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ عائش کے بدن پر اب لرزہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ بنا کسی خوف کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زاویار عائش کے ایسے دیکھنے پر بالکل پاگل ہوا تھا۔ کیوں کیا؟ کیوں؟ وہ جھکتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے نکوش جھلسانے لگی۔ وہ خاموش رہی، اسے دیکھتی رہی۔ نیلی آنکھوں کی کاٹ زاویار کے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ کیوں مارا میرے روبی اور ٹاٹا کو؟ کیا قصور تھا ان معصوم جانوروں کا؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکے خررایا تھا۔ چہرے پر ہاتھوں کا دباؤ یکدم بڑھا تھا۔ وہ اپنی کراہیں تک دبا گئی تھی۔ زخمی وجود کے ساتھ اس کے آنسو نہ گرے تھے، نہ وہ چیخی، نہ وہ روئی۔ زاویار خانزادہ اسے خود سے پرے دھکیل گیا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ گری تھی۔ وہ صوفے سے اٹھتے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ غصہ، کرب، اشتعال، درد، آگ، کون سا جذبہ تھا جو وجود کو جھلسائے ہوئے نہ تھا؟ ایسا لگتا تھا اس عورت نے اس کا قتل کر ڈالا ہو، اور بے بسی یہ تھی کہ وہ جواباً اس عورت کا قتل نہیں کر پا رہا تھا۔ زاویار نے عائش پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ وہ زمین پر اوندھے منہ ساکت سی لیٹی تھی۔ وہ تیش سے اس کی طرف بڑھا، مگر اسے رکنا پڑا تھا۔ اس کے بونٹوں کی دھمک سنتے عائش کا ساکت بدن لرز اٹھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی سسکیاں تک روک گئی تھی۔ وہ اس کے پاس 2 قدم کے فاصلے پر رکے اسے دیکھتے، خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ اس کی مار سے خوف زدہ تھی، مگر ڈھیٹائی کا دوسرا نام ہی تو عائش تھا۔ وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ وہ ضدی فطرت میں اس پہاڑ جیسے وجود سے بھی زیادہ سخت تھی۔ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بے رحم خود کے لیے تھی۔ یہ مرد یہاں غلط تھا۔ اس عورت کی ضدی فطرت کو وہ بھی ماپ ہی نہیں سکا تھا۔ بس یوں جان لو وہ سردار زاویار کی طرح ہی خود کے لیے بے رحم تھی۔ کیوں کہا؟ کیوں کیا؟ یہ جاننا اب جیسے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اس مرد کو خوف سا محسوس ہوا، کہیں وجہ جاننے بغیر وہ مر نہ جائے۔ سامنے بیٹھی عورت نے آخر اتنی بے رحمی کیوں دکھائی؟ کیا قصور تھا آخر اس کا؟ اس کا روم روم جاننے کے لیے یہ بے چین اور بےتاب تھا۔ کیوں مارا میرے رومی اور ٹاٹا کو؟ زاویار کی سانسیں اکھڑنے لگی، دل میں درد کی لہر بڑھنے لگی، مگر اس کا ہاتھ سینے پر نہ جا سکا۔ اس عورت کے سامنے اب سے دل کا اریاں ہونا قبول نہ تھا۔ آج سے جذبوں کو ہی صدقہ کر دیا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ عائش نے جواباً اپنے زخمی وجود کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ وہ اس کی کلائی جکڑے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نکال رہا تھا، جہاں جگہ جگہ پر سرخ لکیریں نظر آ رہی تھی۔ وہ وہاں نرمی سے انگلی ٹریس کرنے لگتا، جیسے اسے بہت افسوس ہوا ہو ان زخموں کا۔ وہ ٹوٹی چوڑی سالم چوڑیوں کے درمیان سے الگ کرتا، جیسے عائش نے سسکی لیتی۔ وہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتا اور پھر مسکراتا، یہی جیسے اس کے لیے ایک گیم تھی اور وہ رو رہی تھی۔ چوڑیاں نکال لیتا۔ عائش نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے، عائش نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے کھینچی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں یکدم اس پر جما گیا تھا۔ زاویار نے اس کی کلائی مروڑنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عائش بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ زاویار تمسخراتی ہنسی ہنسا تھا۔ اتنا ہی دم خم تھا اس عورت میں، اسے اندازہ تھا، لیکن اگلے پل کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
مگر اگلے ہی لمحے وہ ششدر ہوا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، چہرہ تاریک سا ہوا تھا۔ وہ اپنی دونوں کلائیاں پاس پڑی شیشے کی میز پر مار رہی تھی، بے حد بے دردی سے، بنا خود پر رحم کھائے۔ وہ کلائیاں شیشے کی میز پر مارتی جا رہی تھی۔ چوڑیاں کانچ کی تھی، ٹوٹ رہی تھی، خون کی دھار کلائیوں سے بہہ رہی تھی۔ اب وہ زاویار کے مزید قریب ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک کرتے چوڑی نکالنے لگی۔ اب وہ کرہا بھی رہی تھی اور سسک بھی رہی تھی، نیلی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ یہ درد تکلیف اس کی اپنی دی ہوئی تھی۔ اب تو ماتم بنتا تھا، اس مرد کے دیے ہوئے زخموں پر ماتم منانے کو بھی دل نہ کرتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، وہ خاموشی تھی یا بولتی رہی، بس وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جانے کتنی دیر، کتنی صدیاں، کتنی ساعتیں۔ اب وہ اپنی زخمی کلائیاں اس کے آگے کیے ہوئے تھی، وہ اپنی نگاہیں اس کی خراش زدہ زخمی کلائیوں پر جما گیا تھا۔ سرخ فرش زدہ لکیریں، خون کے قطرے ان ابھری لکیروں پر ابھری ہوئی تھیں۔ کچھ سیڑیاں ابھی تک کلائی میں پیوست تھیں۔ زاویار کی نگاہ اس کی پیشانی پر ٹھہر گئی جہاں زخم تھا۔ یہ کیسے زخم آیا؟ وہ سوچنے لگا۔ وہ آگے کو ہوتے اس کی پیشانی کے زخم کو انگلی سے چھو کر دیکھنے لگا۔ عائش نے اس کی انگلی جھٹکی۔ زاویار نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا۔ یہ چوٹیں، یہ زخم کچھ بھی نہیں، جو تم کرتی ہو سمجھو اس کے آگے یہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، میرے رومیو اور ٹاٹا کو مارا ہے، اس کی سزا یہ تھی کہ تمہاری قبر بنا دی جاتی۔ زاویار کا گلا خراش زدہ ہوا، نگاہوں کے سامنے اس کا بے رحم ایکٹ آیا، دل میں لگے چیر کے گہرے ہوئے۔ بنا دیتے نا میری قبر پھر۔ وہ ہنسی تھی۔ کس بات کا زام تھا تمہیں؟ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ میرے قدموں کی خاک جتنی حیثیت ہے تمہاری، یوں چونٹی کی طرح مسل دوں، اتنا حقیر وجود ہے تمہارا۔ وہ اسے سنتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا اس کے جیسے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کمرے کے در و دیوار روتے رہے۔ یہ دیکھو۔ وہ اپنی کلائیاں پھر سے اس کے سامنے کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں اس کی زخمی کلائیوں پر نہیں بلکہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر تھیں۔ وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ یکدم بے سکون ہوا تھا، ایسی بے سکونی کہ سانسیں کم پڑنے لگیں۔ مجھے خراش بھی لگتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں ساری ساری رات ایک خراش پر آنسو بہاتی تھی۔ کاش مجھے بتایا جاتا کہ عورت کا زندہ درگور ہونا ازلوں سے لکھا جا چکا ہے، مگر مجھے نہیں بتایا گیا۔ وہ جھکتے ہوئے اپنے کلائی کے زخموں پر لب رکھ گئی تھی۔ زاویار کو اس کے لب اس کے اپنے ہی زخموں پر سہن نہیں ہوئے تھے۔ وہ یکدم پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ دیکھو مجھے آج بھی خود سے اتنی ہی محبت ہے، اپنے ہی زخموں پر میں خود مرہم رکھتی ہوں۔ وہ اپنی کلائیوں کو چومتی جا رہی تھی۔ سوچو میں نے تمہاری مار، دھتکار، گالیاں کیسے سہی ہوں گی، میں کتنا تڑپی ہوں گی، کتنا روئی ہوں گی۔ وہاں اس کا گریبان جکڑے اپنی طرف کھینچتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی، وہی پوزیشن، وہ گردن اٹھائے ہوئے اور وہ گردن جھکائے ہوئے، قدموں میں بیٹھی بھی وہ اس مرد سے اونچی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اس مرد کے گریبان تک جاتا ہاتھ ٹوٹ کر کلائی سے الگ ہو جاتا۔ تمہارا رونا مجھے سکون دیتا ہے، تمہارے زخم میرے سینے کے بدلے پر چھینٹے ڈالتے ہیں، تم یہ ڈیزرو کرتی ہو۔ یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر سردار زاویار خانزادہ کہہ رہا تھا۔ کیا ان لفظوں کی بھرپائی ممکن تھی؟ وہ اپنی تکلیفوں کا ازالہ اس نیلی آنکھوں والی عورت کے زخموں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ سکون کا سین بھی اسے نہیں ملا تھا، اسے ملا تھا وہ اپنے گریبان
اس کے ہاتھ سے چھڑواتے صوفے کی سطح پر اپنا سر رکھ گیا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی رہی، روتی رہی، سسکتی رہی۔ زاویار کا چہرہ یکدم سفید پڑتا جا رہا تھا۔ یہ تکلیف تو رومیو ٹاٹا کو کھونے سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کے لب کپ کپانے لگے، ہاتھ سینے پر آن ٹھہرا تھا۔ سینہ مسلتا نہ تو اس کا دل بند ہو جاتا۔ کیوں کیا ایسا، کیوں؟ وہ سیدھا ہوتے اسے شانوں سے جکڑ گیا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کا جواب پہلے دو۔ عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھیں بے دردی سے صاف کی۔ تم ڈیزرو کرتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتی ہو۔ اس سے زیادہ میں تمہارا برا حال کروں گا۔ تمہیں خود سے گھن آئے گی۔ وہ تیش سے کہہ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اس سے برا حال نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ اور کیا کرو گے؟ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا تھا۔ میں خود ونی میں آئی، مگر یہی سوچا تھا تم شاید مجھ پر رحم کھا لو، مگر تم نے نہیں کھایا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے تمہارے قدموں میں گر جاؤں، میں اپنی زندگی کی بھیک مانگوں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اس کے لفظوں سے زیادہ اس کا تم کہنا چبھ رہا تھا۔ اس ایک تم میں اتنی کاٹ تھی، اس کا بے رحمانہ ایک بھی جیسے ایک دم چھوٹا پڑ گیا تھا۔ کوئی اس مغرور آدمی کو بتائے وہ اپنا آپ اس عورت کے لیے گروی رکھ چکا تھا، مگر مانتا نہ تھا۔ وہ سچ میں خود کے لیے بے رحم تھا۔ مگر میں کبھی بھی تمہارے آگے جھکوں گی نہیں۔ کیوں؟ زاویار کے لب بے اختیار ہلے تھے۔ کیونکہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ زاویار کا سانس جہاں تھما تھا وہیں تھم گیا۔ یہ تو تم سے بھی زیادہ کاٹدار تھا۔ زبان کا خنجر ہوتا تو سمجھو عائش اسے خنجر مار چکی تھی۔ کمرہ پھر سے لرز رہا تھا۔ وہ اوندھے منہ گرتی سسکنے لگی۔ اس مرد کے پاس مداوع کے لیے لفظ کم پڑ گئے تھے۔ میرے بھائی کا خون کیا تمہارے بے غیرت بھائی نے؟ تم خود آئی ونی میں، کہتی ہو کہ میں تم پر رحم کھاؤں، یا میں تم پر رحم کھاتا پہلے؟ ان بے زبان جانوروں کو تم نے گولیوں سے مار دیا اور امید کرتی ہو تم پر رحم کھاؤں۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے یکدم اٹھ کر بیٹھی۔ وہ واقعی ہی ڈھیٹ عورت تھی۔ اسے آج اس مرد سے خوف ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے، میرے بدن پر کیوں زخم ہے؟ اگر تم واقعی مجھے چاہتے ہو۔ زاویار کا چہرہ یکدم ایسے ہوا جیسے لٹھا۔ اس مرد نے کبھی اس عورت سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ سب پھر بھی جانتی تھی۔ یہ ایسے تھا جیسے اس مرد کو اس کے جذبوں کو بھرے بازار میں برہنہ کر دیا ہو، جنہیں وہ خود سے بھی چھپا کر رکھتا تھا۔ میں نہیں چاہتا۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ بھی ہنسی تھی۔ سردار زاویار کی ہنسی یکدم تھم گئی تھی۔ تم کہتے ہو اگر محبت کرتے تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ بھی ہنس رہی تھی۔ بھگو کر جوتا جیسے زاویار کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ زاویار کے لیے جوتوں کی ضربیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں تمہاری قید سے ضرور چھوٹوں گی۔ اب کی بار سردار زاویار خانزادہ ہنسا تھا، بس عورت کی، اور اس عورت کی خوش فہمی پر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ اس عورت کی آزادی، یعنی اس مرد کی سانسوں کی آزادی، وہ بھلا اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ پہرے بڑے ہی سخت تھے، مگر تقدیر پر بھی کبھی پہرے لگے ہیں کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی کلائی کو جکڑ گیا۔ اس کے زخموں پر نرمی سے انگلیاں ٹریس کرنے لگا۔ وہ ان زخموں پر لب رکھنا چاہتا تھا، مگر ہائے رے انا، میں ضرور یہاں سے جاؤں گی اور تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی، دیکھنا تم۔ وہ جیسے یہ الفاظ بار بار دہرا رہی تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی کلائیوں کے زخموں کو انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ اس عورت کے کچھ بھی کہنے سے کیا ہونا تھا؟
ہونا تو وہی تھا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ ہواؤں کا رخ موڑنا جانتا تھا، بلکہ ہوائیں ہمیشہ اس کی ہی سمت بہنے والی تھی۔ زاویار خانزادہ کو پورا یقین تھا۔ وہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ وہ اس کی ملکیت تھی بس۔ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، خود تقدیر بھی نہیں۔ وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تقدیر کو اس مرد کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اب تقدیر بھی اس کے لفظوں کا مداوا چاہتی تھی۔ میرے رومیو اور ٹاٹا کو کیوں مارا؟ زاویار کا لہجہ زکام زدہ ہوا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کسی بھی کے بھی سامنے ہرگز اور کبھی نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ جس سے بھی تم محبت کرو گے اپنی زندگی میں، اسے میں تم سے چھین لوں گی۔ انگلیاں اٹھائے روتے ہوئے کہا گیا۔ زاویار ہنسنے لگا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ وہ اتنا ہنسا تھا آج پھر اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ عائش۔ وہ سیدھا ہوا، عائش کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھوں سے نکلتا پانی آستین سے صاف کیا۔ صوفے سے پسٹل اٹھاتے عائش کی پیشانی پر یکدم رکھ دی۔ جس سے محبت کروں گا کیا تم اسے مار دو گی؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ پسٹل کی نال عائش کے زخمی گال میں پیوست تھی۔ عائش نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ پھر مار دوں تمہیں؟ لہجے میں نہ کاٹ تھی نہ سختی، لہجہ مخمور اور بھاری تھا۔ کبھی نہ اس عورت پر اپنے جذبے نچھاور کرنے کے لیے اس مرد کے دعوے مٹی کے ڈھیر ثابت ہوئے تھے۔ اظہار ہو چکا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی بہت زیادہ۔ تقدیر بے رحمی سے مسکرائی تھی۔ مارو خود کو میری جان۔ اس کے پسٹل ہاتھ میں پکڑا گیا۔ جان بھی کہتا تھا اور جان بھی نکالتا تھا۔ عجب تھا اس مرد کے عاشقی کی قصے جو بہت جلد ان پہاڑوں میں گونجنے والے تھے۔ عائش پسٹل پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب سیاہ آنکھیں ہر جذبات سے آ رہی تھی، خون ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلا دے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ پسٹل اس کے ہاتھ میں لرز رہی تھی۔ مارو گولی خود کو عائش، وہ چلایا تھا۔ عائش کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ جب کوئی حکم دیتا اسے ماننا عائش ملک پر فرض ہو جاتا تھا۔ کیا آج وہ سچ میں اس کی جان چاہتا تھا؟ عائش نے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ آنکھیں صفاق تھی۔ مارو خود کو گولی ورنہ میں تمہیں خود ماروں گا، مگر ایسے کہ تمہاری روح لرز اٹھے۔ عائش پیچھے کو کھسکتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ سوٹ وہ دہاڑا تھا۔ عائش نے اپنی پسٹل پکڑے اپنی کنپٹی پر رکھی۔ بلا کا مغرور خود پرست مرد ٹیک چھوڑتے آگے کو ہوا۔ سامنے بیٹھی عورت کی انگلیاں ٹریگر پر مضبوط ہونے لگی، مگر یہ مرد اس طرف نہ بڑھا تھا۔ سیاہ آنکھیں جیسے اسی پر ٹکی تھی۔ وہ ہار گیا تھا۔ عجب سے شکستگی تھی جو اس مرد کے وجود میں اتر آئی۔ نیلی آنکھیں بند ہوئی۔ زاویار کی مٹھیاں بھیج گئی۔ کلک کی آواز آئی اور سیاہ آنکھوں والے مرد کی جان نکل گئی۔ عائش کے وجود پر کپ کپی تاری تھی۔ موت سے کھیلنا آسان تھوڑی تھا۔ وہ پسینے سے تر تھی۔ آنکھیں کھولتے پسٹل کو دیکھا، پھر تحیر سے زاویار کو دیکھا۔ وہ سرد سرخ نگاہیں اس پہ جھکائے ہوئے تھا۔ عائش کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر پسٹل پھینکے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں پانی سے چمکا تھا۔ وہ سچ میں خود کو مار رہی تھی۔ وہ بے یقین تھا، اسے تو پورا یقین تھا وہ اس پر پسٹل تانے گی۔ اگر پسٹل میں گولیاں ہوتی وہ اسے آگے سوچنے کے قابل نہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت اس کی سانسیں چھیننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسے پہلی بار زندگی میں پہلی بار اس عورت سے خوف محسوس آیا تھا۔ وہ کچھ پل ایسے ہی بیٹھا رہا، ساکت، شل سا، بالکل جامد۔ وہ اٹھا تھا، اس عورت کے قریب گیا، اسے بازوں سے جکڑے نرمی سے کھڑا کیا۔ تیار ہو جاؤ، میرے نکاح میں شریک ہونا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے واش روم کی طرف چل پڑی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، ہر بار کی طرح اپنے ایکٹ پر۔ اس کے پاس بہت ساری جسٹیفیکیشنز تھیں۔ رومیو ٹاٹا، سیاہی مائل لب،
بچے کی مانند کپ کپانے لگے، ان میں جیسے اس کی شخص کی جان بچتی تھی۔ اس سب کے لیے اس مرد کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اپنے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتے، سگریٹ کے کش لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ میرر کے آگے کھڑی وہی لہنگا بلاؤز سیوے تن کیے ہوئے تھی جس میں دیکھتے اس مرد کی سانسیں رکی تھی، جو کہ ابھی بھی رک رہی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ بلا کا مغرور مرد کھڑا ہوا، اپنی قمیض کے بٹن کھولے۔ وہ بھاری قدموں سے عائش کی طرف بڑھا، میک اپ کرتا عائش کا ہاتھ رکا، سانسیں بھی رکی تھیں۔ جب جب یہ مرد چھوتا کانٹے سے چبھتے تھے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اس کے پاس آتے اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے رہی۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا وہ اسے دیکھے۔ جب جب دیکھتی تھی وہ اس کے نگاہوں کی کاٹ بالکل سہن نہ کر سکتا تھا۔ بٹن بند کرو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی قمیض کے بٹنوں پر رکھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ آج رات مرینا کا حق زیادہ ہے، مگر تمہیں پھر بھی معافی نہیں ملے گی۔ وہ اس کا چہرہ دبوچ سے کہہ رہا تھا، ایسے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ سوائے گردن ہی اس بات میں ہلانے کے کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ مجھ سے بچو گی؟ وہ اس کے الفاظ دہراتے اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا۔ عائش خاموشی سے اس کی قمیض کے بٹن بند کرنے لگی۔ پرفیوم بھی چھڑکو۔ اگلا حکم جاری ہوا۔ عائش نے اس بار بھی خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ پوری بوتل ختم کرو۔ اس حکم پر عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی تیز کلونتی ذرا سی بھی سہن نہیں ہوتی تھی، اور وہ پوری بوتل انڈیلنے کو کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے عائش نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پر سارا پرفیوم چھڑک دیا۔ سانسیں ایک دم بند ہوئی، دماغ چکرانے لگا، مگر اس شفاق مرد کو کیا پرواہ۔ وہ اب اس کے قریب کھڑا اپنی آستین کے کف لنکس لگا رہا تھا۔ عائش بند ہوتی سانسوں سے میک اپ کر رہی تھی۔ دوپٹہ اوڑھتے زاویار کی طرف دیکھا۔ وہ اب مکمل تیار تھی، اور زاویار خانزادہ اس کی خوبصورتی میں قید ہونے کے لیے مکمل تیار تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے شاکنگ پنک اور گولڈن کانچ کی چوڑیاں اٹھاتے وہ ایک ایک کرتے اس کی زخمی کلائیوں میں پہنانے لگا۔ تمہارے زخم جو تم خود دو یا میں دوں، وہ کسی کو بھی دیکھنے کا حق نہیں ہے۔ زخم چھپ جانے چاہیے، وہ جیسے ہدایت کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر مسلسل گردن اس بات میں ہلا رہی تھی۔ وجود سے زیادہ روح زخمی تھی، گلا بالکل بیٹھ چکا تھا، ہر جگہ درد ہی درد تھا۔ چلو، وہ کہتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عائش اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئی تھی۔ کمرہ مہکا رہا تھا۔ کیا آج رات بھی اس مرد کی قربت میں اسی عورت کو پگھلنا لکھا تھا، یا یہ کمرہ آج کی رات ادھورا رہتا؟ یہ ایسا سوال تھا جو دل دھڑکائے ہوئے تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مرینا خان جھک کر اب نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی۔ وقت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے یہ سب بھی بہت پہلے ہو چکا ہے۔ کیا ہوا تھا ایسا پہلے؟ کیا کبھی ہوا تھا؟ اب ذرا مردانے کا چکر لگاتے ہیں، وہی لوگ، وہی چہرے اور وہی جگہ۔ وقت نے یکدم دم ساتھ لیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں پیچھے مڑ گئی تھیں۔ سیاہ لباس میں بیٹھا زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ لبوں پر وہی شفاف مسکراہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ یہ مرد خود پر رحم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، سزا دینے کا وقت شروع ہوا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے ذرا خانزادہ کو دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس خانزادہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ اس کا لالا اسے واپس مل گیا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ نکاح نامہ زاویار کے سامنے رکھا گیا۔ وہ مدھم سا ہنسا تھا۔ زاویار علیان خان، مرینا ول تبریز خان، آپ کے نکاح میں
1 کروڑ حق مہر کے عوض دی جاتی ہے، کیا آپ کو قبول کرتے ہیں؟ مردانے میں خاموشی چھا گئی۔ زاویار سگریٹ کے کش لیتے ذرا خانزادہ کی آنکھوں میں ہی آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ خاموشی گہری ہونے لگی۔ ذرا خانزادہ یکدم بے چین ہوا۔ مرینا ولتبریز خان، آپ کے نکاح میں 1 کروڑ حق مہر کے عوض دی جاتی ہے، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ ایک بار پھر سے آواز گونجی تھی۔ زاویار خانزادہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ گیا۔ ذرا خانزادہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ زرق کی نیلی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھی تھیں۔ سیاہ آنکھیں صفاقی سے مسکراتی رہیں۔ اب تو مردانے میں خاموشی کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ تبریز خان، عالیان خان صوفے سے اٹھ چکے تھے۔ زاویار کی آنکھیں زرق کی آنکھوں میں گڑی ہو رہی تھیں۔ زاویار، عالیان خان، مرینا ولتبریز خان، آپ کے نکاح میں 1 کروڑ کے حق مہر کے عوض دی جاتی ہے، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ تیسری بار الفاظ دہرائے گئے اور بدلہ پورا ہو گیا۔ ذرا خانزادہ گردن جھکا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی گود میں گرے تھے۔ زاویار خانزادہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ سامنے بیٹھا ذرا خانزادہ ٹوٹا نہ تھا، بلکہ وہ بھی اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ مگر بدلہ نہ لیتا تو اسے سردار زاویار خانزادہ کون کہتا۔ وہ اپنے کندھوں سے شال جھٹکتے کھڑا ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مردانہ عبور کر گیا۔ وقت سب کو یاد آ گیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں پیچھے نہ مڑی تھیں۔ یہ سب اس شفاق مرد کا بدلہ تھا۔ وہ کسی پر رحم نہ کھاتا تھا۔ کیا قسمت اس پر رحم کھانے والی تھی؟ یہ سوال ایسا تھا جو سب کی ہی سانسیں روکے ہوئے تھا۔ سرخ لباس میں مرینا خان زنان خانے میں سجدے میں گری ہوئی تھی۔ وہ مٹی ہونے سے بچ گئی تھی۔ وہیں کھڑے گلابی اور گولڈن لہنگے میں ملبوس عائش کے قدموں میں بالکل سکت ہی نہ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہو کہ وہ کھڑی بھی رہ سکے۔ آج رات اس مرد کی بے دد قربت پھر سے اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ مٹی ہونے کے لیے صرف اس کا ہی وجود بنایا گیا تھا۔ وہ صوفے پر ٹھہسی گئی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہاں موجود سب عورتیں اس کی چیخ و پکار کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھیں یہ شکرانے کی قسم ہے، لیکن نہیں، یہ تو عورت کے برباد ہونے کی تھی۔ آدھی رات سے زیادہ وقت بیت چکا تھا۔ وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر کیبنٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اجڑی سی بیٹھی تھی۔ دلہن کی طرح سجا وجود نوچنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ مرد اس کا یہ روپ تہس نہس کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔ سردی سے اس کا بدن اکڑنے لگا۔ وہ بالآخر خود پر رحم کھاتے کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں کمر اکڑنے سے اچھا تھا اس مرد کی پناہوں میں اکڑا لے۔ جب معافی تھی ہی نہیں تو پھر خود کو اذیتوں میں اضافہ کرنے کا کیا ہی فائدہ تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اس کی سانسیں نوچی جانی تھی۔ بالآخر وہ اپنے فوکس سے لوٹ آئی تھی۔ دروازہ لاک کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لیے۔ کمرہ گھوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہ شفاق مہک اس کمرے کو پورے استحقاق سے اپنائے ہوئے تھی۔ وہ دبے پاؤں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ یہ اس مرد سے شفاق مرد سے بچنے کا بچکانا عمل تھا۔ بھلا یہ ممکن تھا؟ اور وہی ہوا۔ اس کی کلائی ایک ہاتھ کے سخت گرفت میں آئی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے پر گرا گیا۔ وہ سختی سے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ تو مجھ سے بچ سکتی ہو کیا؟ وہ اسے اپنے نیچے کرتے اس کے نگوش نرمی سے لبوں سے چھو رہا تھا۔ اس مرد کے دل میں یہ لفظ ونی کی طرح گڑھے تھے، نکلتے ہی نہ تھے۔ وہ اس سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا ہے ایسے لگتا تھا۔ وہ اس پر جھکے بے حد نرمی سے اس کی جولری اتار رہا تھا۔ چوڑیاں اتارتے اس کے زخموں پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ دل کی خواہش کو پورا کر ڈالا، مگر اپنے لمس کو ہوس کا نام دے دیا۔ وہ اس کے زخم پر لب رکھ رہا تھا۔ کیا وہ جانتا نہ تھا کہ اب ان زخموں کا کوئی مداوا نہ تھا؟
اب اس مرد کے لب بے حد نرمی سے اس کی گردن کو چوم رہے تھے۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی ملکیت۔ جسم کے ہر حصے پر لب بے حد نرمی سے چھو رہے تھے۔ خوبصورت لباس بے حد نرمی سے بدن سے جدا کیا، وہ کہیں ہرٹ نہ ہو۔ وہ پوری احتیاط برت رہا تھا۔ وہ اس کانچ کی گڑیا کو کانچ کی مانند ہی چھو رہا تھا، مگر اس مرد کی بدبختی تو شروع ہو چکی تھی۔ وقت ختم ہو چکا تھا۔ لب ناک کی ٹپ کو چھوتے اس عورت کی پیشانی پر آن ٹھہرے۔ تقدیر پھر سے ماتم کرنے لگی۔ اس مرد کا پہلا عقیدت بھرا لمس۔ تقدیر اب دہائیاں دینے لگی تھی۔ تقدیر کی دہائیاں بڑھنے لگی تھیں۔ یہ مرد آج پیشانی سے لب ہٹانے کو تیار ہی نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا اسے جدائی کا وجدان ہو گیا تھا۔ لب پیشانی سے گال، گالوں سے ہونٹ، ہونٹوں سے جسم کے زخموں پر بکھرنے لگا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پیار کر رہا تھا۔ راولپنڈی کے ہسپتال میں شاہویر ملک سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے کھڑا تھا۔ اپنے والوں میں انگلیاں پھیرتے وہ اس ہسپتال سے نکل آیا تھا۔ سورج کی روشنی اس مرد کے چہرے پر پڑتی اسے روشن کر رہی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اتنا وجیحہ مرد، اتنا عالیشان، اتنا شاندار مرد۔ لاکٹ کو چومتے اس نے سورج کی شعاؤں کو دیکھا تھا۔ میں آ رہا ہوں عائش، وہ مسکرایا تھا، مگر سب کچھ سہم گیا تھا۔ اس مرد کا بخت بھی یکدم خوف کھائے ہوئے تھا۔ 3 زندگیاں عجیب دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ قسمت کس کا ساتھ دے گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ چلیں جی، ایپیسوڈ جاری ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آئے گی، تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔